الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا بآیاتنا جزاء بما كانوا یکسبون، کہ تمہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسو، اور یعنی انہیں چاہیے، کیونکہ یہ غیب کا صیغہ ہے، تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ اس چیز کا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس آیت کریمہ میں جو مفسرین کرام لکھا، یہ حکم منافقین کے لیے کہ وہ ہنستے زیادہ تھے، روتے کم تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اگرچہ شان نزول میں یہ ان کے لیے آیت نازل ہوئی کے لحاظ سے، اور حکم یہ تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے وہ آخرت میں زیادہ روئے گا، اور جو دنیا میں زیادہ روتا ہے وہ آخرت میں ہنسے گا، یعنی خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ جو ہے جب اسے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جسے ہر انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان جب اپنی آخرت کو بولتا ہے
تو اپنے رستے سے بھی بکھرتا ہے۔ ایسی چیزیں جو آخرت کی یاد دلائیں ان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ مثلا قبرستان ہے یا وہ تخت جس کے اوپر غسل دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مبلغ ہے۔ جب آپ دنیا میں گھر جائیں، ظاہر ہے ہر کسی پہ دنیا کی محبت کا حملہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چیزیں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور ہنسنے سے منع کرتی ہیں، سنجیدہ کر دیتی ہیں، سیریس کر دیتی ہیں۔ کفن جو ہے اگر آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تو اس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کے لوگ بڑی محبت سے عمرہ پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو احرام کے کپڑے رکھ لیتے ہیں کفن کے لیے، یا زمزم شریف سے کپڑا دھو کے لے آتے ہیں، بلکہ دھونا تو نہیں بولنا چاہیے، بھگو کے لے آتے، وہ بھی باعث برکت ہے، اسے بھی دیکھتے رہنا یہ انسان کی ہنسی جو ہے اس میں کمی واقع کرتا۔ مسکراہٹ اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے۔ یہاں جس ہنسنے سے منع کیا گیا وہ کہکا لگا کے ہنسنا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایک خوشی بھی نصیب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو آپ صبح جب اٹھیں تو دن کے کام کاج جو ہیں ان میں اس کی طرف جب کام کی طرف بڑھیں تو آپ کے پاس یعنی آپ کو 50 روپے کی ضرورت ہے تو 25 روپے آپ کے پاس ہوں نصف، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ 50 کی ضرورت ہو تو 25 مل جائیں اس کو غنیمت سمجھو، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں تو 50 ہی ملتے ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی ہماری خواہش جو ہے وہ جو شرعی خواہش ہے وہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ پوری نہ ہوئی ہو، باقی انتہا کوئی نہیں، وہ کروڑ روپے بھی کما کے بندہ اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں، تو جب اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں تو شکر کرنا چاہیے اور دل سے بندہ خوش بھی ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے۔ لیکن آیت کریمہ میں جس ہنسنے سے منع کیا گیا وہ کہکا لگا کہ جس طرح یہ سب کی عادت بنی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کہ کہکا لگا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ حق کی بات جو ہے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کی طرف انسان کا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو سب کچھ ہو کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ جملے پہ غور کیجیے کہ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہ سمجھنا اپنے آپ کو۔ تو جب انسان بہت ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے چہرے پہ وہ جو ہے وہ دانت نہیں نکالتا، پھر جو ہے وہ مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کا شکر جو ہے وہ اس کی زبان پہ آتا ہے اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، کہ میرے صحابہ جو میں دیکھ لیتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آپ سامنے جو کھڑے ہیں اور فرمایا وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی یہ کن سے فرما رہے؟ جن کی اپنی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 1000 میل دور کے واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدینہ شریف کہاں نہامن، اور وہاں پہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایات جاری کر رہے ہیں مدینہ کے ممبر پہ،
جناب عمر احادیث مبارک ان سے حضور کہہ رہے ہیں جن کی اپنی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ وہ 1000 میل کے واقعات بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ کے فضل سے، اور سن بھی رہے ہیں، پھر سن ہی نہیں رہے، سنا بھی رہے ہیں۔ ایک ہے سننا، ایک ہے سنانا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے ہو، پھر حملہ کر کافروں پہ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں مجھے نہاون میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، ان کی آواز سنائی دی، اور میں نے اپنی سمت کو بدلا تو اللہ رب العزت نے مجھے فتح جو ہے وہ عطا فرما۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے ہماری کیا اوقات ہے جو ہم رسول پاک علیہ السلام کے سے مشابہت کسی دیکھنے کے حوالے سے بھی کر سکیں یا سننے کے حوالے سے بھی کر سکیں۔ میرے مصطفیٰ کریم السلام فرماتے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یا رسول اللہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ ساتھ متصل رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان السماء اتت، کہ آسمان جو ہے وہ چرچرایا ہے۔ یہ عتیت کہتے ہیں اس آواز کو جو لکڑی کا کجاوا جسے ہم پنجابی میں وانا کہتے ہیں، وہ جانور کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ اونٹ کے اوپر یا گدھے کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو اس کی جب وزن ڈالتے ہیں تو اس کی جو چولے ہوتی ہیں نا، اس سے جو آواز چیں چیں کی آواز آتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ اس کی چرچراہٹ کی آواز آئی ہے۔ حضور بیٹھے زمین پہ، فرمایا یہ نہ سمجھنا میں نے کہا اسمع ما لا تسمعون، میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا بتانے کا حضور کا مقصد یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں تمہیں سنائی نہیں دے رہا، تو مشابہت تو نہ ہوئی نا مصطفیٰ کریم اسلام میں۔ وحق لها ان تئت، اور اس آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ آواز نکالے۔ اب اس کی وجہ حضور نے بیان فرمائی، یہ ہے آپ کی سماعت پر دلیل، اب آپ کی بصارت پر دلیل۔ فرمایا کیونکہ اس کی وجہ، اب اس سے وجہ جاننا اس سے اگلی منزل ہے، کیونکہ حضور السلام نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آسمان چرچرایا ہے، اور کیوں چرچرایا ہے؟ سماعت کا عالم دیکھ لیں۔ اب یہ ساری فضیلتیں شانیں اللہ کی عطا سے ممکن ہیں، اللہ کی عطا سے ممکن ہیں، ورنہ یہاں رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا اور کوئی مطلب نہیں نکالا جا سکتا۔ آسمان کی آوازیں ہم نہیں سن سکتے، حضور سنتے ہیں۔ آسمان کے معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے، حضور دیکھتے ہیں۔ دکھانے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ تو اس میں کوئی شرک والی بات تو نہ ہوئی نا، جب رب دکھائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب نے سارے نام سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ کیا نام تھے؟ اللہ جانے، آدم علیہ السلام جانے۔ جب رب فرما رہا ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے نبیوں کو دیتا ہوں، وہ تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھتا ہوں، میری حکمت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ صحابہ سن لو، وجہ یہ ہے کہ آسمان اس لیے چرچرایا ہے کہ اس میں 4 انگلیوں جتنی بھی جگہ خالی نہیں رہے گی جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا آسمان ہے۔ تو فرمایا حضور نے میں نے اس کی چرچراہٹ بھی سنی، اس کی آواز بھی سنی، اس پر پڑنے والا بوجھ بھی سنا، اس بوجھ کی آواز سنی۔ کتنے میلوں سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو حدیث بھی صحیح ہے، اور سیاستہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، 249 حدیث کا نمبر بھی ہے۔ تو ہر کسی نے اپنی سوچ ہی بیان کرنے ہیں۔ بھائی ہمارے تو سینے کھول کے دیکھو، ہم تو کہیں گے سب سے اولا والا ہمارا رب، اور اللہ کے مقابلے میں نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کبھی بھی رسول کریم مخلوق کا کوئی فرد بھی رب کے مقابلے میں آ سکتا نہیں، لیکن اللہ دے تو بندے کو ماننا بھی تو چاہیے۔
اب کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ تو ہم چلیں یار اس کے پاس کیوں ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں. یہ کہ یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس کے اور اسے اعلیٰ عطا فرما، اور مالک مجھے بھی عطا فرما. تو یہ ہے رشک کرنا، حسد نہیں کرنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں 4 انگل کے قریب، پنجابی میں چپا کہتے ہیں، چپے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے نے سر نہ ٹکایا ہو. کیوں؟ مزہ ہے نا پہنچ کا، اپروچ کا پتہ تو چلا نا کہ اللہ کے محبوب کی اپروچ ہی ہے. اچھا، جو میں بات مضمون سے ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہوں کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اب یہ حوالہ دے کے حضور علیہ السلام اپنی شان کا اظہار کر کے کہ رب نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو مجھے عطا فرمایا ہے، میں جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، فرشتوں کی ان معاملات کو بھی جانتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اے میرے صحابہ اگر تم جان لو ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم ہنسنا بند کر دو، ہر لمحے روتے رہو، جو میں جانتا ہوں. لو تعلمون ما اعلم، نہیں تم جانتے اگر تم یہ جان لو ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، تو ہر وقت تم روتے رہو، ہنسنا تمہیں بھول جائے. یا رسول اللہ اور کیا فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، تم بیویوں اپنی ازواج کے ساتھ بستروں پر سونا بھول جاؤ، اپنی ازواج سے لذت حاصل کرنا حضور نے فرمایا تم بھول جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. پہلے مصطفیٰ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرمایا اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے اپنی سوچ، اپنی سماعت، اپنی بصارت کی معیار بھی قائم فرمایا کہ آسمان پہ جو کام ہو رہا ہے حضور نے فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں. اور اگر میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم ہنسنا چھوڑ دو، اپنی بیویوں سے بستروں پر لیٹنا، لذت اٹھانا چھوڑ دو. یا رسول اللہ اور کیا کر فرمایا وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ تَجَاوُرُونَ إِلَى اللَّهِ، حضور نے فرمایا صرف اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پر سونا ہی نہیں چھوڑو گے. حضور نے فرمایا وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ، تم جنگلوں میں، ویرانوں میں نکل جاؤ گے اگر میں تمہیں بتاؤں جو میں جانتا ہوں. آپ ذرا توجہ فرمائیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اور دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر اکڑ کے چلنے والے
اے خوشیوں میں مبتلا رہنے والے، رانائیوں میں خوشیوں میں کھو جانے والے، ہر لمحے ہر گھڑی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے، غور کر۔ حضور نے فرمایا اگر میں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں، تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ یہ فرمایا کن سے جا رہا ہے؟ حضور کے صحابہ کرام سے۔ اگر صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا واز سن کے، بیان سن کے جنگلوں میں نکل جائیں تو ہمارا کیا بنے؟ حضور نے فرمایا والا خرجتم الی السودات، گھر چھوڑ دو، بیویوں کو چھوڑ ڈالو، رشتہ داروں کو چھوڑ ڈالو، کاروبار چھوڑ ڈالو، دکانیں چھوڑ ڈالو، اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے وہ تمہیں بتایا نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ غم ہی کھایا میرے مصطفیٰ نے، جو فرما رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ میں نے مخفی رکھے وہ راز۔ لو تعلمون ما اعلمون، اگر تمہیں میرے صحابہ وہ معلوم ہو جائے، تمہیں نیندیں بھول جائیں، تمہیں ازواج بھول جائیں، تم بستروں کو چھوڑ ڈالو، کاروبار چھوڑ ڈالو، ہر شے کو چھوڑ کے میرے محبوب فرماتے ہیں والا خرجتم الی السعودات، نکل جاؤ تم جنگلوں میں۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں۔ آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ لَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُودَدُ۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کاش، مجھے اللہ کی قسم ہے، کاش، واللہ لا وددت انی کنت شجرا۔ اللہ کے نبی جن کا ایک ایک پل رب کے حکم سے گزرے، اللہ کے حکم سے گزرے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا يَنطِقُ، جن کی شان یہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کی مرضی کے بغیر بولے نا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں، اے دنیا کی محبت میں کھو جانے والے، غور کر، وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے نبی، نبیوں کے سردار، جبریل کے نبی، سارے فرشتوں کے نبی، سردار الانبیاء، میدان محشر کے خطیب، میدان محشر کے قائد، فرما رہے ہیں اے کاش، واللہ لوددت انی کنت شجرا، اے کاش اللہ کی قسم میں ایک درخت ہوتا اور کوئی آنے والا آتا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے
کاٹ ڈالتا، فاش فرید آواز سنا تو، عالم جاہل شاہ گدا کو۔ آپ سمجھے نہیں میرے مصطفیٰ فرما رہے، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اب محدثین کرام میدان میں آئے، فرماتے مسئلہ اصل میں یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے، یہ حضور کی عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ چاہے میرا نبی ایک نظر اٹھائے کائنات کا نقشہ بدل دے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، بلکہ دوسرے مقام پہ امام اہل سنت بولے، آپ فرماتے ہیں ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، اے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا، تو تیری نظر کا قصور ہے۔ ہم رسول پاک کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لے کے آتے، مگر یہ کہتے ہیں وہ رب کے نبی ہیں، محبوب ہیں، مالک نے انہیں جو شان دی ہے۔ مانو، حسد نہ کرو، پارٹیاں نہ بناؤ، طبقے نہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد، مل کے پڑھ لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل یہ نہ کہنا ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم بار بار پکار کے یہ عرض کرتے ہیں، نہ ڈی گریڈ کیا کر ان کو، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں یہیں لوٹ کر تم کو آنا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا، اس سے اگلی بات، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، ہنسا کم کرو، رویا زیادہ کرو۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور جب ایسی بات فرماتے زاروں کی تار روتے۔ ایک دن جبریل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت جبریل نہ رونے لگا۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں فرشتوں کا سردار ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ ابلیس بھی تو استاد تھا، کوئی پکا استاد تھا، ابلیس بھی تو استاد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، جب ابتلا آئی، آزمائش آئی تو مارا گیا۔
یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ پہ کوئی آزمائش نہ ڈالے. جب جبریل نے یہ عرض کیا، جبریل زارو قطار، آپ یہ بتائیے کہ نور بھی روتا ہے. جبریل فرشتہ ہے، نوریوں کا سردار ہے، رو رہا ہے، کبھی نوری مخلوق بھی روئے. ہوا ایسا؟ لیکن جب صحابہ کرام کی شکل میں، دہیا قلبی کی صورت میں اور سہنی صورت میں جبریل آئے روئے، جبریل روتے گئے، رب نے یہ بھی مجھ پہ فضل فرمایا، اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا، جبریل بھی روئے، حضور نے بھی رونا شروع کر دیا. جبریل بھی روئے، حضور بھی روئے. صحابہ اکرام فرماتے جب میرے مصطفیٰ کاشان نبوت سے باہر نکلے، آنکھیں سرخ تھی. میرے مصطفیٰ روتے روتے آنکھیں سرخ لیے باہر آئے. جبریل گئے پر حضور سارا دن روتے رہے. یا رسول اللہ اتنا تو وہ روئے جو پاپی ہو، گناہگار ہو، وہ روئے، پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کیوں روئے؟ آپ کیوں روئے یا رسول اللہ؟ آپ کے ذمے تو گناہ کوئی نہیں. ایک دن یہ سوال ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا. جب رات ایک ایسی گزری، سیدہ اپنے بستر پہ لیٹی رہیں اور حضور سرور دو عالم ساری رات اتنا روئے حتی تورمت قدما، پاؤں میرے مصطفیٰ کے سوج گئے. حضور رکوع میں جاتے، کھڑے نہ ہوتے، سجدہ کرتے، پھر سر نہ اٹھاتے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی یا رسول اللہ اتنا تو وہ روئے جو پاپی ہو، گناہگار ہو، سیاکار ہو. اے میرے نبی تجھے رب ذوالجلال نے معصوم عن الخطا بنایا، آپ کیوں روئے؟ حضور نے فرمایا نظریں اٹھا کے اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا عاجز بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا عاجز بندہ نہ بنوں؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر لمحے روتے، اور حضور نے فرمایا جو دنیا میں روئے آخرت میں کامیاب ہوگا، ہنسے گا. جو دنیا میں دانت نکالے ہنستا رہے وہ آخرت میں اتنا زیادہ، حضور فرماتے ہیں اتنا زیادہ آخرت میں روئے گا. اللہ. حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ بتایا کہ اسلام قبول کرنے اور یہ آیت کریمہ جو نقل کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اس میں 4 برس کا فاصلہ ہے. یہ اگلی حدیث پاک اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، جب کتابیں انہیں ملی ان کی امیدیں لمبی ہو گئیں. اور فرمایا فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے. یا اللہ وہ کیسے؟ جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، خواہشات کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا
یہ انویسٹ کروں گا، یہ جواب آئے گا، یہ منافع آئے گا، اتنا لگاؤں گا، یہ منافع آئے گا. ساری زندگی کی پلاننگ کر کے بیٹھا، پر ایک شے کو جمع شامل نہ فرمایا. 2 جمع 2 برابر 4 لاکھ روپے میرے لخت جگر. میرا زمانہ بیت گیا، تو قریب آ. بیٹا قریب آیا، باپ نے کہا اتنے یہاں لگاؤ، اتنے آئیں گے، ادھر لگاؤ، اتنے آئیں گے، ادھر لگاؤ، اتنے آئیں گے. ہر شے کو شمار کیا، لیکن اپنی اس جمع میں ایک شے جسے موت کہتے ہیں اسے جمع نہ کیا. جس کو موت بولیں اسے اپنی پلاننگ میں شامل، ہر شے کو شامل تو فرمایا لیکن موت کو شامل نہ فرمایا. میرے سونے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند بندہ وہ ہے جو ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھے. آپ کی نظر میں وہ ہوگا جو کاروبار کی پلاننگ اچھی کرے. مجھے یہ تو بتائیے ہے کوئی ہم میں ایسا بندہ جسے 10 روپے کی ضرورت ہو، 10,000 کی ضرورت ہو، اس کے پاس نہ ہو؟ رب نے سب کچھ دیا لیکن باوجود اس کے آدمی چوں پیر شود ہرس جوان کر. مولانا روم فرماتے ہیں جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے ہرس بڑھتی جاتی ہے، اسے تھوڑے پر صبر نہیں آتا. اس بے صبری کا مظاہرہ کرتے کرتے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا بنی آدم کا پیٹ نہ سونے سے بھرتا ہے، نہ چاندی سے بھرتا ہے، نہ درہم سے بھرتا ہے، نہ دینار سے بھرتا ہے. یا رسول اللہ کس سے بھرتا ہے؟ فرمایا مٹی سے. جب اپنے چاہنے والے، اپنے پیار کرنے والے، جن کی خاطر، جس اولاد کی خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جس اولاد کی خاطر شریعت کی دھجیاں اڑائیں، جس اولاد کی خاطر حقوق العباد کو پامال کیا، خون چوسا لوگوں کا، یہی اولاد مرتے وقت آئی ہاتھوں میں اب زیادہ سے زیادہ مٹی اٹھائی، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. اب دوست اب آپ رشتے دار بیٹے اولاد یہی کرتی نا، اخیر تو یہی ہے نا. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. نہیں سمجھ آئی تو آ جائے گی جب موت کا فرشتہ. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. بیٹا بھی آیا، ابا نے میرے لیے بہت کچھ ہے کمایا، اب 3 مٹھی تو ڈال لوں. یار بھی آئے، بیلی بھی آئے، دوست بھی آئے، احباب بھی آئے، ڈال لے 3 مٹھی. یار میرا بڑا تھا، دلدار بڑا تھا، اب آخری یہ تاج میں بھی دے لوں. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی
بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، اور آگ دی صیاد نے، آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، تکیا تھا جن پتوں پر وہ بھی ہوا دینے لگے۔ اے میری اولاد، میرے لخت جگر، او میرے بڑے صاحبزادے، او میرے چھوٹے، اوے درمیان والے، مجھے بڑا تم سے پیار تھا، تم بھی مٹی ڈالنے آ گئے، تم بھی آ گئے۔ آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، تکیا تھا جن پتوں پہ، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہ سمجھے، تکیا تھا جن پتوں پہ وہ بھی ہوا دینے لگے، تکیا تھا جن پتوں پہ وہ بھی، باپ بھی چھوڑ گیا منہ موڑ گیا، جس اولاد کے لیے حرام کمایا تھا وہ بھی مٹی ڈال کے گھر کو لوٹی۔ اللہ اکبر، جب ہو گیا بندہ تنہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے من قبل فطال علیہم الامد، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا، فقست قلوبہم، اور دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، رب نے فرمایا کثیر ان میں فاسق ہیں، میری بارگاہ سے دور ہیں، گناہگار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ انہیں سنا دو، ہنسا کم کریں، رویا زیادہ کریں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو، یا رسول اللہ ہم نے یہ جو ہنسنے والے فنکار ہوتے ہیں، جیسے مر جائے تو سارے باجی و سارے نو ہساندہ سی، حضور نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ ہنسا وہ آخرت میں زیادہ روئے گا۔ یہ جناب کامیڈی کرنے والے جلے پین کے سارے انہوں نتر لگ پتا جائے گا جی ہمارا جی بہلاتے ہیں، اور جس قوم کا جی قرآن پڑھنے سے نہ بہلے اس کا لا یعنیوں سے، فضول گوئی سے، خلاف شریعت باتوں سے جی بہلے گا، جس کا قرآن سے نہ بہلا اس کا کسی شے سے نہیں بہلے گا۔ حضور نے فرمایا جو ہنسنے والے ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، ایک کامیڈین ہے جی، بڑا اس کا نام، یہ بڑا ذہین، یہ وہ فلاں، جب قیامت کا دن آئے گا خصوصی چترول کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا میرے نبی نے جو دنیا میں زیادہ رویا آخرت میں مسکرائے گا، اور جو دنیا میں زیادہ ہنسا کہہ کے لگانے والا، حضور فرماتے دل مردہ ہو جاتا ہے، قیامت میں وہ زیادہ روئے گا۔ یا رسول اللہ ہنستے بھی ہیں یہ مذاق کرنے والے، یہ ہنسانے والے، یہ ڈراموں والے، لیکن دل تو ان کے بھی دھڑک رہے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی ہنسانے والے کا دل مر گیا ہو؟ دل مرے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا؟ محدثین کرام نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے دل تو دھڑکتا رہتا ہے، روح کا سلسلہ برقرار، خون بھی چلتا رہتا ہے،
لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سم بکم امی فہم لا یرجعون. یہ کافر، یہ ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ، اللہ فرماتا ہے یہ بولتے بھی ہیں پر رب فرماتا ہے گونگے ہیں. یہ سنتے بھی ہیں تو رب فرماتا ہے بہرے ہیں. چلتے بھی اللہ فرماتا ہے یہ مرے ہوئے ہیں. کسی کے دل کا دھڑکنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ دل زندہ بھی ہے. اقبال نے اشارہ فرمایا، مسئلہ سمجھایا. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو تیرا دل دھڑک رہا ہے ضروری نہیں یہ دل نظر بھی رکھتا ہو. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جس کے دل نے حق بات کو تسلیم نہ کیا، میرے حضور فرماتے ہیں وہ دل مردہ. جس نے برائی کو تسلیم کیا وہ دل مردہ، اور جس نے حق کو تسلیم کیا حضور فرماتے وہ دل زندہ. اسے تھوڑا سا سکہ لگایا کر، اللہ اللہ کی ضرب لگایا کر. ہر شے ٹوٹ جائے تو نکمی ہوتی ہے، پر قلندر لاہوری فرماتے ہیں دل ٹوٹ جائے اس کی قیمت پڑتی. اس کی یاد میں، اس کی طلب میں، اس کی تڑپ میں. اقبال کہتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر. نگاہ آئینہ ساز میں فرمایا جو آئینے بناتا ہے تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر، شکستہ ہو عزیز تر. نگاہ آئینہ ساز میں حضور نے فرمایا دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے دل چلتا بھی ہے دھڑکتا بھی ہے. امام غزالی فرماتے لطیفۃ الربانیۃ الروحانیہ. جس دل کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ دل نہیں جو جہاں آپ لوتڑا جو گوشت پر بنا ہوا ہے. فرماتی لطیفۃ الربانیۃ الروحانیہ، یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو سمجھ میں آنے والی. اس دل کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو ریزہ ریزہ ہو جائے. پر سلام ہے قلب مصطفیٰ کو. جبریل جب قرآن کی آیتیں لے کر عرش الہی سے آسمان دنیا تک آتے تھے، ہر آسمان پہ وائبریشن ہوتی تھی، تھر تھراہٹ جاری ہو جاتی. فرشتے پوچھتے جبریل کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل کہتے تھے 3 آیتیں لے کے جا رہا ہوں. حالت میری دیکھو، میں خود بھی کانپ رہا ہوں اور آسمان بھی کانپ رہے ہیں، فرشتے گھبرا رہے ہیں کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اور کیا شان اس قلب مصطفیٰ کی
جو ایک نہیں، دو نہیں، تین آیتیں نہیں، 6666 آیتوں کا بوجھ برداشت فرمایا، پر دل پھر بھی قائم رہا۔ شان مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا یہ وہ دل ہے جسے اقبال کہہ رہے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یا رسول اللہ دل مردہ کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ وہ نور نکال لے گا۔ علت کیا ہے؟ یہ تمہارا دانت نکال کے ہر وقت ہنستے رہنا۔ حضور نے فرمایا تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ یہاں سے آگے انشاءاللہ